رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کہ فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی، عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں. اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو. اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی. اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد دکان کھلی غلے والے کی. میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا. نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار. بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے. کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، نام نوٹ کر لو، علی بن حسین زین العابدین، ان کا انتقال ہوتا ہے اور جب ان کو غسل دیا جانے لگتا ہے، نہلایا جانے لگتا ہے تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے جاتے ہیں. نہلانے والے پریشان. یہ تو اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ تو نبی کے نواسے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان کیوں پائے گئے ہیں؟ ایسا یہ کون سا کام کرتے تھے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان پائے گئے؟ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ مدینہ کی کچھ غریب فیملی تھی، مدینہ کے کچھ غریب پریوار تھے، جن پریواروں میں ہر مہینہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مہینے بھر کا راشن ان کے گھر میں لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ رات کے سناٹے میں آیا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا. ان غریبوں کو کبھی پتہ بھی نہ چلا ہمارے گھر میں کون راشن لا کے دے دیا کرتا تھا. جب آج علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ کے اوپر وہ بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، تب دنیا والوں کو پتہ چلا ان غریب پریواروں کے گھر میں راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا. وہ علی بن حسین تھے، وہ امام زین العابدین تھے، وہ حضرت حسین کے بیٹے تھے. تو نیکی اللہ کے یہاں وہی قبول ہوگی جو صرف اللہ کے لیے کی جائے. یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، یہاں تک کہ رات دن قرآن پڑھنے
पढ़ाने वाला और यहाँ तक कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में 3 लोगों को डाला जाएगा। उसमें एक इंसान वो होगा जो दुनिया में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, दूसरा वो होगा जो कुरान का कारी था, जो कुरान का आलिम था, और तीसरा वो होगा जो बहुत पैसे वाला था और अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया करता था। 3 बड़ी बड़ी नेकी करने वाले सबसे पहले जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? इसलिए कि तीनों की नीयतों में खोट था, तीनों की नीयतों में गड़बड़ी थी, तीनों के अंदर इखलास नहीं था। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो, तुम अपने रब से मिलना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो जो काम करो वो नेक अमल करो, अमले सालेह करो। अमले सालेह उसी को कहते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। और दूसरी कंडीशन, नेक अमल की दूसरी कंडीशन यह है कि उस नेक अमल के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी, जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोजा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से ये मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शब बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में और तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं मिली। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है कि अरे वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफेबाजी, ये चुटकुलेबाजी, और इसको आप दीन का नाम दे रहे। भाई आपको हलवा खाना है, शौक से खाएं, उसे दीन के साथ न जोड़ें, उसे सुन्नत कह के न खिलाएं खाएं, उसे शरीयत कह के न खाएं और खिलाएं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, मुझे मालूम हुआ कि आपके सेमापुर में भी कब्रिस्तानों में लाइटिंग की गई 15 शाबान को। आज आपके अहले हदीसों के इलाकों में और कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, अहले हदीसों का गांव है, बरसों से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बन जाते हैं। अफसोस की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पर अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। क्या कर रहे हैं भाई जलसा के रजाकार लोग? खामोश कराओ भाई, क्यों जलसे का माहौल खराब कर? कि माहौल को शांत करें। अगर कोई मामला है तो आप लोग उसको संजीदगी से हल करने की कोशिश करें। सामीन हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं, माहौल को खराब न करें। शहर का खिताब हो रहा है और बहुत खर्च करके और बहुत मेहनत के बाद अपने ही जलसे को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग अपने जलसे को बर्बाद कर रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है, आप हज़रात से गुजारिश है कि माहौल को शांत करें और सामीन को बैठाएं। अल्लाह के वास्ते खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठें। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बड़े पॉइंट की बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, नमाज 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा है और छठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये कहां से आ गई?
وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت کو اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹیٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔
اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی دو سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کے میرے پیارے ساتھی۔ او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے،
عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی، اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے۔ موقع ملے تو چوم لینا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام، بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے غلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیتن، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 اصول یاد رکھنا۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔
اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں، یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ، یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جات کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے، تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی، ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا۔ اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا، اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں۔ اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں، مکان آپ کا ہے،
گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو، اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے۔ ایک مسجد میں گئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا۔ نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا۔ اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی، ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے۔ چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ راوی کون ہے؟ برا ابن عازب کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو۔ ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے۔ چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے۔ جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو، وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو۔ کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور اے برا ابن عازب اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی نے یہ دعا سکھائی۔ دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنی پیاری دعا ہے،
अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, आय अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, और आय अल्लाह मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात है आय अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रग़बतन व रहबतन इलैक, आय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूं और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूं, तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और ऐ अल्लाह आमन तो भी ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमन तो भी किताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बे नबिय्यकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूँ जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा है। ये है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। तो अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले। सहाबा के ज़माने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई, आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बिनबिय्यिकल लज़ी की जगह व बिरसूलिकल लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज की मिस्टेक हो गई। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं। हज करने जो लोग गए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं, अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए। और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है, अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाते हैं। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी।
دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے گٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں؟ کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں،
اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا۔ لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے۔ بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے، وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ، شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں۔ اسی ضمن میں جی شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے، اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو بھائی نے بتایا بی پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہا ہے، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے، نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میک ڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ چکن اور مٹن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو، نان ویج مت کھاؤ، کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبیرات سے علاج کرانا کیسا ہے؟ ہماری برادری کی عورتوں کا بہت زیادہ بھروسہ رہتا ہے۔ کون ہے کبیرہ جی؟ دیکھیے اگر کوئی حکیم ہے، کوئی وید ہے جو دواؤں سے علاج کر رہا ہے تو اس سے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن یہ کبیراج کوئی صاحب ہے، اب اگر وہ ٹٹکے سے علاج کر رہے ہیں، کچھ منتر ونتر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے انسان کے پاس جو منتر وغیرہ کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے جادو کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے علاج کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے علاج کرانا حرام ہے۔ ایسے بہت سارے اوجھا اور بابا ہوتے ہیں، وہ مریض کو ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں، کبھی خبردار ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ تکلیف برداشت کر لو لیکن شرک کے اڈوں پر مت جاؤ میرے پیارے ساتھی، بالکل یہ غلط ہے۔ اور مسلمان عورتیں اگر وہاں جا رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، ان کے گھر کے گارجین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔